وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، گرمی کا موسم ہے۔ گرمی اپنی حدت اور شدت کا اثر دکھا رہی ہے۔ گرمی سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق، جانور، پرندے اور چوپائے بھی پیاس سے مر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے حد الوسع پانی کا انتظام کریں، ان کو پانی مہیا کریں کہ جب اس سخت دھوپ کے اندر، اس سخت گرمی کے اندر اور اس شدت میں جب ایک پیاسا انسان جس کی حلق جو پیاس سے تڑپ رہی ہے، اس کو پانی کے چند قطرات بوند مل جائیں تو وہ اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ کسی نعمت سے کم نہیں، اور اس شخص کی نگاہ میں وہ انسان کی بہت قدر اور اہمیت ہے کہ جس نے اس کو یہ پانی مہیا کیا ہے۔ اس کا اندازہ، صرف اس کیفیت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، جس کو گرمی کی شدت اور اس گرمی میں پیاس محسوس ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تڑپ ہے پانی پینے کی، لیکن اس کو پانی میسر نہیں، تو اس کے لیے پانی کے چند گھونٹ مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں، زندگی چل نہیں سکتی، گزر نہیں سکتی، لمحات بیت نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھوک، انسان اس کو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، لیکن پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب پیاس لگی ہے پھر تڑپ ہے کہ فوری مجھے پانی مل جائے، کیونکہ اس سے انسانی حیات ہے، اس کے ساتھ ہی انسان کی زندگی ہے کہ جب تک اس کو پانی میسر نہیں ہوگا اس کی زندگی نہیں چل سکتی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر اسی حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ پیاسوں کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے اجر کے وعدے کیے، اجر و ثواب رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح فرمایا ہے اپنے فرمودات سے، اپنے ارشاد سے، اور پانی پلانے کی ترغیب دی ہے کہ انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے پانی پلایا جائے، جانوروں کو، چرند پرند کو، ہر جاندار چیز کو پانی دیا جائے تاکہ وہ اس سے راحت کو محسوس کرے۔ تو پانی پلانے کی فضیلت، اس کی اہمیت حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں
فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اے اللہ کے نبی افضل صدقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی پلانا، یعنی پانی پلانا یہ افضل صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی کو پانی پلا دینا ایک عام سی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، کہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے، ان کا اجر قبر کے اندر اس بندے کو، مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ وہ 7 چیزیں ہیں۔ فرمایا من وهو فی قبرہ، یعنی قبر میں بھی وہ اجر جاتا ہے۔ من علم علما، جو کسی کو علم سکھاتا ہے، علم کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و سنت کا علم دیتا ہے، وہ علم کا اجر و ثواب اس مرنے والے کو قبر میں بھی پہنچے گا، مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ او کرا نہرن، یا وہ نہر کھدوا دیتا ہے، پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ او حفر بئرن، یا کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے۔ تو اب جدید چیزیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ایسی چیز، ایسی مشینری جو پانی کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ سب اس میں آ جاتی ہے۔ یعنی پانی کا انتظام، اصل یہاں پہ مقصد ہے کہ کنواں نکال کر لوگوں کے لیے، جانداروں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا۔ وغرس نخلا، اور کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ دوسرے درخت بھی اس میں آتے ہیں، کھجور کا درخت ہو یا دوسرا درخت ہو، جس سے جاندار چرند پرند، یہاں تک کہ حتیٰ کہ انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، چلتے ہوئے راستے میں سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پرندے اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، اس سائے کو محسوس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ کمر اٹھ کے بیٹھ بھی، اٹھ جا، تو بھی اٹھ کے بیٹھ، سیدھا ہو کے بیٹھ۔ یہ چوتھی چیز ہے کہ درخت کا انتظام کرنا، اس کا بھی اجر، جب تک اس درخت سے یہاں تک کہ کوئی بھی جاندار چیز فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائیں تاکہ وہ درخت بڑا ہو۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یقینی بات ہے کہ اس درخت سے اللہ کی مخلوق ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی درخت ہے، ہزاروں کے اعتبار سے، سینکڑوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سایہ اس کا استعمال کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جانور بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ صدقہ ہے، یہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بنا مسجدن، یا کوئی مسجد بناتا ہے، مسجد کے لیے اپنی دولت دیتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اللہ کے گھر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، یعنی مسجد اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، جب تک وہ شخص، جب تک یہ قیامت نہیں آ جاتی، مرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ او ورث مصحفا، اور یا وہ کوئی ایسا مصحف قرآن کا جو وہ اپنے پیچھے رکھ دیتا ہے، یعنی قرآن کا ایک مصحف خریدا، ایک نسخہ لیا، اس کو مسجد میں رکھ دیا، کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا، کسی حافظ کو دے دیا، یعنی قرآن کا نسخہ کسی کو دے دینا تاکہ وہ اس سے قرآن کی تلاوت کرے، وہ اسے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اور مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔
اور ساتویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، ایسی اولاد جو بندے کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی قبر میں ہے، اس کی آخرت کا سلسلہ، آخرت کے مراحل شروع ہو چکے ہیں، لیکن دنیا سے اس کو اجر و ثواب پہنچ رہا ہے۔ وہ یہ 7 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر لے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور ان میں سے جو آج ہمارے موضوع کے متعلق ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس گرمی کی شدت میں، اس گرمی کے موسم کے اندر کوشش کریں کہ انسانوں کے لیے پانی مہیا کیا جائے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے گھر کے اندر کہیں پر بھی ایسا انتظام کر دیا جائے کہ وہ وہاں سے پانی استعمال کریں، پانی پی لیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے افضل صدقہ ہوگا کہ کسی نے آپ کا دیا ہوا پانی جو ہے اس کو استعمال کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، سب سے بڑا صدقہ، اعظم کہتے ہیں بڑے کو، اجر کے اعتبار سے من ماء، پانی پلانا ہے، پانی کا صدقہ ہے۔ اور پانی پلانے سے حاجات کو پورا کرنا، جانور ہو، چرند پرند ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ جو بندہ پانی کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، جب آپ مدائن میں گئے، مدین کے علاقے میں گئے، آپ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور آپ آرام کے لیے بیٹھ گئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنواں ہے، لوگ اپنے جانوروں کو لا رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں، یہاں تک کہ 2 لڑکیاں نوجوان ایک طرف اپنے جانوروں کو، بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی، اس انتظار میں ہے کہ لوگ چلے جائیں ہم پھر پلائیں گی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو آگے بڑھے اور پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ چلی گئی۔ اور انہوں نے جا کر یہی بات اپنے باپ کو بیان کی، تو مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ وہ باپ کون تھا؟ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پانی پلایا، پھر اپنے سائے کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اللہ تو میرے لیے جو چیز بھی نازل کرے مجھ فقیر کے لیے وہ میرے لیے بہتر ہو۔ تو پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ قصص ہے، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، فرمایا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا اگر تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 کر لو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، 8 سال تو کرنی ہے لیکن اگر 10 پورے کر دو
تو یہ تمہاری طرف سے ہے، انشاءاللہ من الصالحین، اگر تم دیکھو گے کہ اللہ کے فضل سے میں صالحین سے، میں کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گا، نیک بختوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ وعدہ ہو چکا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم نے بات کی ہے اللہ اس پہ نگہبان گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نیکی کیا تھی کہ پانی پلا دیا، وہ بھی جانوروں کو۔ تو اس جانوروں کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بھی عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست بھی کر دیا، اور یہاں تک کہ شادی نہیں ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا انتظام بھی کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے، جو پانی کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ایک بندے کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، تو پانی پلانے سے انسان کے جسم سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی اللہ رب العالمین اس سے دور کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، اور وہ زخم بھی کوئی تھوڑا بہت عرصہ نہیں ہے بلکہ 7 سال سے وہ زخم ہے، اس سے خون بہتا ہے، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میرا اس میں میں کئی اطباء سے ملا ہوں، کئی ڈاکٹروں سے ملا ہوں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، کچھ آرام نہیں آیا، کچھ اس پہ فرق نہیں پڑا۔ تو امام صاحب نے یہ بات کہی، اذهب فاعفر بئرا فی مکان حاجہ الی الماء، کہ تم چلے جاؤ، پھر ایک کام کرو کہ ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی ضرورت ہے تم ایک کنواں کھدوا دو، یعنی پانی کا انتظام کر دو۔ تو فَإِنْ أَرْجُو أَن يَنْبِعَ هُنَاكَ عَيْنٌ وَيَمْسِكْ عَنِ الدَّمِ فَأْفَرَ الرَّجُلُ فَبِئْرًا، کہا کہ تم یہ کام کر کے لوٹو گے، تم پانی کا انتظام کر کے لوٹو گے، اللہ رب العالمین تمہارے زخم سے جو خون رستا ہے، خون نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دے گا، تمہیں شفا مل جائے گی اس نیکی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس مشورے پر، اس بات پر عمل کیا، لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، یہاں تک کہ ہر چیز کے لیے انہوں نے وہاں پر جہاں پہ پانی کی ضرورت تھی انتظام کر دیا۔ تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زخم کو ٹھیک کر دیا، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کا علاج رکھتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریاں بھی بندے کی دور کر دیتے ہیں، ایسی بیماریاں جن کو مدتیں گزر جاتی ہیں، وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جب ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو پانی پلانا یہ باعث مغفرت ہے، بخشش کا باعث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین رجل یمشی، کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا، تو فاشد علیہ العطش، تو گرمی کی شدت تھی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، فنزل بئرا، تو وہ ایک کنویں کے اندر چلا گیا، پانی پینے کے لیے کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، فشرب منہا، اس سے پی لیا، ثم خرج، پھر جب وہ کنویں سے باہر نکلا، فاذا هو قلب يلحظ يأكل الثرى من العطش، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے، دیکھتا ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ تری والی جگہ، نم جگہ کو جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، کہ اس سے پانی رستا ہے، وہ پانی اس کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، وہ شخص کہتا ہے اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ ایک کیفیت سے گزرتا ہے وہ دوسرے چیز کی کیفیت کو وہی بندہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے، جس پر نہ گزرے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو کہا کہ چند منٹ پہلے جس پیاس کی شدت کو میں محسوس کر رہا تھا، مجھے پانی کی طلب تھی، تو وہی شدت اس کتے کو بھی ہے، اس کو بھی پانی کی طلب ہے۔ وہ فوری کیا کرتا ہے، اپنا موزہ اتارتا ہے اور پھر دوبارہ کنویں کے اندر اتر جاتا ہے، اور اس کنویں سے وہ موزے کے ساتھ پانی نکالتا ہے اور اس کتے کو پلا دیتا ہے، جس سے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ اس نے ایک جانور کو، ایک بے زبان کو پانی پلا دیا جس کو پانی کی ضرورت تھی۔ فقالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، تو صحابہ نے اس پہ سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا جانوروں کو، چپاؤں کو، ان کو پانی پلانا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے؟ تو قال فی کل کبد رطبۃ اجر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے کہ اگر اس کی پیاس کو دور کر دیا جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غفر امرأۃ مومسۃ، کہ ایک فحاشہ عورت، زانیہ عورت، فمرت بقلب علی رأس رقی یلحظ، وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے، اور یقتلہ العطش، قریب تھا کہ وہ گرمی سے مر جاتا، یعنی اتنی شدت تھی گرمی کی اور وہ پیاس کو محسوس کر رہا تھا۔ فنازعت خفاہا، تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں اتار کر کنویں سے پانی نکالا۔ فنازعت لہ من الماء فغفر لہا بذالک، تو اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فحاشہ، اس زانیہ عورت کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ کسی کو پانی پلا دینا، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی بھی جاندار چیز ہو، یہ عام نیکی نہیں ہے، یہ افضل صدقہ ہے۔ اور ان احادیث کے ضمن میں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، بعض تابعین اعظام سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں من کثر ذنوبہ فعلیہ بسقا الماء، کہ جس کے کثرت کے ساتھ گناہ ہیں لیکن اس نے پانی پلا دیا، وقد غفر لہ بذنوب الذی سقى الکلب، اور اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کے کثیر گناہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ فَكَيْفَ بِمَنْ سَقَى رَجُلًا مُؤْمِنًا مُوَحِّدًا، کہ کیا ہے کہ اگر ایک موحد کو پانی پلا دیا جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بنا پر گناہوں کو معاف نہیں کرے؟ یعنی ایک موحد انسان ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا، حتی الوسع کوشش ہے کہ اللہ کے فرامین کو مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، گناہ سے بچتا ہے، اگر اس کو پانی پلا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے گناہوں کو معاف نہیں کرے گی؟ ایک عورت نے جو زانیہ تھی، گناہ گار تھی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، تو انسانوں کو جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں گناہوں کو معاف نہیں کریں گے؟ میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں اس گرمی کے موسم کے اندر کہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا۔ تو اس گرمی کے موسم میں اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں جہاں پر پانی کی ضرورت ہے، اگر اپنے فوج شدگان کی طرف سے پانی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں،
یہ ایک صدقہ ہے، ایسا صدقہ کہ مرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، اسی طرح کوئی ایسی پبلک پلیس جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ اگر پانی کا انتظام کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایک افضل صدقہ ہوگا، ایسا صدقہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کو معاف کر دیا، تو پھر انسانوں کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے ان کے لیے اگر یہ کام کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ ان سے روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بندے کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کنویں کا انتظام کر دو، جہاں پر پانی کی ضرورت ہے پانی کا انتظام کر دو۔ تو سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو مانتے ہوئے کنواں کھدوایا اور پانی کا لوگوں کے لیے، ہر جاندار چیز کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے پاس حوض ہے، میرے جانور ہیں، میں ان میں پانی ڈالتا ہوں، جب میں پانی ڈالتا ہوں میرے جانوروں کو دیکھ کر اور بھی 7 اونٹ آ جاتے ہیں، وہ بھی پانی پی لیتے ہیں، تو کیا اس پر بھی نیکی ہے؟ کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر جاندار چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے کہ اس کو پانی پلا دیا، وہ انسان ہو، وہ کوئی جانور ہو، چرند پرند ہو، ہر جاندار چیز پہ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو اس گرمی کے موسم کے اندر اس چیز کا خاص اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ حد الوسع جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے پانی کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔